نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 208 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ احادیث شریفہ میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ 3 چیزوں میں نحوست ہوتی ہے: ایک آدمی کا گھر، دوسرے بیوی اور تیسرے سواری۔ تو اس حدیث کی تشریح کیا ہے؟ کچھ وضاحت فرمائیں۔ تو جواباً عرض ہے کہ اس حدیث کی 2 طرح سے تشریح منقول ہے۔ پہلی تشریح تو یہ ہے، جس کی تائید بعض الفاظ سے بھی ہوتی ہے، کہ اگر دنیا میں نحوست کسی چیز میں ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے نحوست ہے ہی نہیں، لہذا ان 3 چیزوں میں بھی نہیں ہے۔ تو گویا کہ دیگر چیزوں سے کے مقابلے میں ان 3 چیزوں میں نحوست کے امکان کا زیادہ پہلو پایا جا سکتا تھا، مگر جب ان میں ہی نہیں ہے تو دیگر میں بدرجہ اولیٰ نہیں ہے۔ ایک تشریح تو اس کی یہ کی گئی ہے، اور دوسری تشریح یہ کی گئی ہے کہ نحوست سے مراد یہاں پر فتنہ ہے، آزمائش، کہ عام طور پر آدمی ان 3 چیزوں کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے۔ کہ گھر کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے کہ وہ اس پر شکر بجا لاتا ہے کہ نہیں بجا لاتا، اور بیوی کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے کہ اس کی طرف سے پیش آمدہ ناگوار باتوں پر وہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح سواری کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے۔ تو دوسری تشریح اس کی یہ ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی تشریح دیگر اصول کے خلاف نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ مغرب کے وقت سے چند منٹ پہلے یا دن کے 12 بجے کے وقت گھر کی خواتین حاملہ عورت کو باہر نکلنے سے منع کرتی ہیں اور اس وقت باہر جانے کو برا سمجھتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ اس وقت باہر جانے سے ماں اور بچے پر برا اثر پڑتا ہے۔ تو اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ کیا مغرب کے یا دن کے 12 بجے عورت کو باہر نہیں نکلنا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ صحیح احادیث میں ہے کہ جب رات کا اول حصہ ظاہر ہو تو بچوں کو باہر نکلنے سے روک دیا جائے، کیونکہ اس وقت عام طور پر شیاطین کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بچوں کی بات ہے، فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ کے الفاظ ہیں۔ حاملہ عورت کے نکلنے کے بارے میں ایسی کوئی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری۔ اسی طرح دن کے 12 بجے باہر نکلنے کی ممانعت بھی ہماری نظر سے نہیں گزری ہے۔ بظاہر یہ اپنی طرف سے چلائی گئی بات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ الغرض ان اوقات میں اگر کوئی عورت ضرورت کی وجہ سے باہر جاتی ہے تو شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، بلا ضرورت کسی وقت بھی عورت کو گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، چاہے وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ۔ سوال کرتے ہیں کہ گھر کی کھڑکی سے تھوکنا کیسا ہے؟ کیا اس تھوکنے والے کو شیطان پریشان کرتا ہے؟ اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کھڑکی وغیرہ سے تھوکتے وقت اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ نیچے گزرنے والوں پر تھوک نہ گرے، لیکن فی نفسی
کھڑکی سے تھوکنا کوئی شرعاً منع نہیں ہے، اور اس بارے میں کوئی ممانعت کے متعلق حدیث بھی وارد نہیں ہے۔ اور یہ بات کہ ایسے تھوکنے والے کو شیطان پریشان کرتا ہے، اس کا ثبوت بھی کہیں نہیں دستیاب ہوا۔ سوال ہے کہ کیا انسان کی موت کے وقت شیطان پیشاب کا پیالہ لے کر کھڑا رہتا ہے اور اس کو بہکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے؟ اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اتنا تو ثابت ہے کہ موت کے وقت تک شیطان آدمی کو بہکانے کی کوششیں کرتا ہے، لیکن یہ کہ وہ پیشاب کا پیالہ لے کے کھڑا رہتا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ البتہ بہکانے کی وہ کوشش بہرحال کرتا ہے، اس سے بچنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص کا نام عبد الحنان ہے، تو کیا اس کو ہر وقت عبد الحنان کہہ کر پکارنا چاہیے یا حنان کہہ کر کے بھی پکار سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ حنان اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اس لیے کسی بھی شخص کو صرف حنان کہہ کر نہ پکارا جائے، بلکہ اس کو پورا نام لیا جائے، عبد الحنان۔ پوچھتے ہیں کہ رخصت ہوتے وقت اللہ حافظ کہنے کے بجائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا چاہیے، اور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں پہنچے تو وہ اسے چاہیے کہ سلام کرے، اور جب واپس آنے لگے تو بھی سلام کرے، کیونکہ پہلی دفعہ سلام کرنا دوسری دفعہ کے مقابلے میں زیادہ اہم نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، تو اس حدیث کی کیا حقیقت ہے؟ جن صاحب نے یہ بیان کی وہ صحیح ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ مسلم شریف میں روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا اتیتم المجلس فسلموا علی القوم واذا رجعتم فسلموا علیہم فإن التسلیم عند الرجوع افضل من التسلیم الاول، کہ جب تم کسی مجلس میں پہنچو تو وہاں حاضرین کو سلام پیش کرو، اور جب واپس آنے لگو تو بھی ان کو سلام کرو، کیونکہ لوٹتے وقت سلام کرنا پہلے سلام سے بھی افضل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے جو روایت ابو داؤد شریف کی نقل کی ہے اس کا بھی مفہوم یہی ہے، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام یہ تاکید فرمانا چاہتے ہیں کہ آتے وقت بھی سلام ہونا چاہیے اور جاتے وقت بھی سلام کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور یہ جو آج کل رائج ہو گیا ہے کہ سلام کے بجائے اللہ حافظ یا خدا حافظ کہہ دیتے ہیں، اس پر بات کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ کہہ کر کے بھی آخر میں السلام علیکم کہہ کر کے جدا ہونا چاہیے، یہی طریقہ صحیح اور سنت کے مطابق ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا وہ کون سا تھا، اور آپ نے جو قربانی کی ہے وہ قربانی شکر کی تھی یا کیسی تھی؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں اگرچہ اختلاف ہے ائمہ کا کہ آپ کا حج کون سا تھا، لیکن احناف کے نزدیک دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے حج قران فرمایا، یعنی حج اور عمرہ ایک ساتھ فرمایا ایک احرام سے، اور جو آپ نے قربانی فرمائی وہ شکر کی قربانی تھی، اور ہمارے نزدیک یہی حج سب سے زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے۔ سوال کرتے ہیں ہمارے ایک ساتھی نے 2006 میں حج کیا تھا، جس میں ان سے وقوف مزدلفہ چھوٹ گیا تھا، اس سال وہ دوبارہ حج کو جا رہے ہیں،
تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ ان کا جو وقوف مزدلفہ چھٹ گیا تھا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ انہیں چاہیے کہ حدود حرم میں ایک قربانی بکرے کی پیش کر دیں، تو وہ جو کمی رہ گئی ہے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک 8 سالہ بچہ اپنے والدین کے ساتھ عمرے کے لیے گیا، اس نے میقات سے احرام باندھ لیا، لیکن مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد وہ بچہ عمرہ کرنے سے انکار کر رہا ہے اور احرام کھول کر کمرے پر واپس چلا گیا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اولاً تو یہی کوشش ہونی چاہیے تھی کہ وہ عمرے کے افعال مکمل کر لیتا، لیکن جب کہ وہ خود احرام کھول کر کمرے پر چلا گیا ہے تو اس بچے پر یا اس کے ولی پر کوئی جنایت لازم نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی نابالغ ہے، ان باتوں کا مکلف نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا مکہ معظمہ میں ملازمت کرتا ہے اور اب میں ہندوستان سے اس کے پاس جانا چاہتا ہوں، تو کیا مجھے عمرے کا احرام باندھ کر وہاں جانا ہوگا، حالانکہ میرا سر دست عمرہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر آپ کا بیٹا حدود حرم میں رہتا ہے تو آپ کو میقات سے بہرحال عمرہ یا حج کا احرام باندھ کر جانا ہوگا، چاہے حج کا عمرے کا پہلے سے ارادہ ہو یا نہ ہو، وہاں سے بغیر احرام کے گزرنا صحیح نہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ آج کل ٹور والے جو کھانے کا انتظام کرتے ہیں تو اس میں آم اور سنترے وغیرہ کا جوس کے ساتھ ساتھ روح افزا بھی پیش کرتے ہیں، تو روح افزا وغیرہ احرام کی حالت میں پی سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے پینے سے صدقہ یا دم وغیرہ تو واجب نہیں ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ جس مشروب میں کوئی خوشبو ملی ہوئی ہو، جیسے روح افزا میں کہتے ہیں کہ کیوڑا ڈالا جاتا ہے جو خوشبو ہے، تو اس کو اگر تھوڑی مقدار میں ایک مرتبہ پی لیا جائے تو صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اور اگر کئی مرتبہ پیا اور زیادہ مقدار میں پیا تو پھر اس سے دم واجب ہو جائے گا۔ لیکن ایسا مشروب جس میں کوئی خوشبو نہ ملی ہوئی ہو، جیسے اسپرائٹ، لمکا وغیرہ، تو اس کی وجہ سے کوئی جنایت لازم نہیں ہے۔ سوال ہے کہ طواف کرتے وقت اگر ہمارا سینہ کعبہ شریف کی جانب ہو جائے تو کیا ایسا کرنے سے طواف فاسد ہو جاتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جتنا حصہ بلا عذر بیت اللہ شریف کی طرف سینے کا ہوا ہے تو وہ طواف معتبر نہیں ہے، اتنا حصہ پیچھے سے لوٹ کر پورا کر لینا چاہیے۔ البتہ اگر بھیڑ وغیرہ کی وجہ سے بلا اختیار سینہ ہو جائے تو اس سے کوئی جنایت لازم نہیں آتی ہے اور طواف درست رہتا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص کی 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کا لڑکا ہے، دوسری بیوی کے لڑکے کی پوتی ہے، کیا دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر دونوں بیویوں کی اولاد اسی شوہر سے ہے اور ان کے درمیان رشتے کی بات آپ پوچھ رہے ہیں، تو یہ جو پوتی ہے یہ اس لڑکے کی بھتیجی ہوگی، لہذا اس سے نکاح حلال نہیں ہوگا، اور کوئی رشتہ تلاش کیا جائے جس میں کوئی شبہ نہ پایا جائے۔ پوچھتے ہیں میں سعودی عرب کی ایک چھوٹی مسجد میں 6 سال سے امام ہوں، گزشتہ 1 سال سے میں تلاوت کرتے ہوئے ہکلانے لگتا ہوں، بالخصوص ہا اور حمزہ پر میری آواز ہی ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اذان میں بھی بہت مشکل پیش آتی ہے، اللہ اکبر کا حمزہ نکلتا ہی نہیں ہے، بہت پریشان ہوں۔ اب تو یہ بات اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ مجھے ٹوکنے لگے ہیں کہ تم کو کیا ہو گیا ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا، میری نوکری بھی خطرے میں پڑی ہوئی ہے، تو اب میں کیا کروں؟ جواباً عرض ہے کہ اپنی اس پریشانی کے لیے کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کے مشورے پر عمل کریں،
اور ویسے ہر نماز کے بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیا کریں، اللہ تعالی مدد فرمائیں گے۔ سوال کرتے ہیں کہ جانور کو مالک چارے کے انتظام نہ ہونے کی وجہ سے جنگل یا پہاڑوں میں چھوڑ دیتا ہے، اگر وہ جانور کسی کے گھر آ جائے تو کیا اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، یا پہاڑ سے لا کر اس کو گھر میں رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ جانور لقطے کے حکم میں ہے، یعنی گم شدہ کے حکم میں ہے۔ اگر کسی کو مل جائے تو اس کے مالک کو تلاش کرے، اس کی اجازت کے بغیر اسے استعمال نہ کرے۔ سوال ہے کہ سر اور داڑھی کے سفید بال کو اکھاڑنا جائز ہے یا ناجائز؟ جواباً عرض ہے کہ یہ مکروہ ہے، اور مومن کے لیے سفید بال زینت کا سبب ہیں۔ البتہ اگر کسی کے بال جوانی میں وقت سے پہلے سفید ہو جائیں تو بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کو خوش کرنے کے لیے سفید بال ہٹا سکتا ہے۔ پوچھتے ہیں ہمارے ایک جاننے والے کے پاس فیکٹری میں را میٹیریل رکھا ہوا ہے، اس میٹیریل کی ویلیو کے اعتبار سے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ان سے کسی نے کہا کہ مستقبل میں جو اس میٹیریل سے آپ فنش سامان بنائیں گے اس کی ویلیو پر زکوٰۃ دیجیے۔ تو مالک کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم اگلے سال اس فنش مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو اس وقت لگائیں گے حساب، ابھی تو ہمارے پاس صرف میٹیریل ہے۔ تو آپ سے یہ جواب مطلوب ہے کہ انہیں میٹیریل کی قیمت لگانی ہے یا فنش کی قیمت لگانی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ زکوٰۃ کا حساب لگاتے وقت وہ مال جس پوزیشن کا ہے، اگر خالی میٹیریل ہے تو میٹیریل کی قیمت لگے گی، فنیشنگ ہو چکی ہے تو فنیشنگ کی قیمت لگے گی۔ الغرض حساب لگاتے وقت جو پوزیشن ہے اسی کا اعتبار کیا جائے گا، آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ پوچھ رہے ہیں بہن کا بھائی کے بیٹے کی شادی میں بھائی یا بھاوت سے سامان کا مطالبہ کرنا کہ ہمیں یہ سامان چاہیے، 4,000 کا ہو یا 40,000 کا، اس مطالبہ کیے ہوئے سامان کو دکشنہ کہا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ مطالبہ پورا کرنا ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کا مطالبہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ سب فاسد رسومات ہیں، ان کا ترک لازم ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، کہ کسی آدمی کو کسی کا مال لینا حلال نہیں ہے مگر اس کی دلی خوشی کے ساتھ۔ دلی خوشی اگر ہے تو جائز ہوگا، اور زبردستی اس کے اوپر دباؤ بنا کر لیا جائے تو یہ مال اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ رسومات والے سامان اسی طرح کے ہیں کہ ان میں زبردستی کی جاتی ہے جس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔